This program is brought to you in association with who bring you closer to life. DSL, moving life forward. ویلکم بیک. بفور گوئنگ فار دا بریک ہم بات کر رہے تھے اطہر منلہ صاحب سے. انہوں نے کہا جی کہ جو وہاں پہ موجود تھے آج ڈیپوز چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے گھر پہ, ان کے ساتھ ٹیرس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کافی دیر لوگوں سے بات بھی کی اور لوگوں کے نعروں کا جواب بھی دیتے رہے. اطہر منلہ صاحب اور چیف جسٹس کے ساتھ تھے, ڈیپوز چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے ساتھ. انہوں نے ایک اہم بات یہ کی کہ ہم کل جو ان سا ہے سپریم کورٹ نہیں جائیں گے اینڈ وی ول گیو ایمپل ٹائم ٹو دا اسمبلی کہ وہ جو پرومسز کیے ہیں لیڈران نے وہ اس کو پورا کرے اور ان کو بحال کرے. آزادی پہلا سٹیپ تھا, دوسرا سٹیپ ان کا جو ان سا ہے وہ بحالی ہے. وہ بحالی کیسے ہوگی, ممکن ہے یا اس میں کیا رکاوٹیں ہیں, وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. کھوڑو صاحب جو کہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان سے پوچھوں گا سندھ اسمبلی کا جو اجلاس ہے کب تک بلایا جائے گا؟ جی ابھی تک تو اطلاع ہے کہ 5 تاریخ کو بلایا گیا ہے. وہ تو ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ آئی ہوئی ہے 5 تاریخ کی, اور ابھی کوئی اطلاع ملی ہے کہ بلوچستان اور پشتونخوا NWFP کا اجلاس شاید کوئی 28 تاریخ کو بلایا گیا ہے. ٹھیک. اب اس طرح سے پھر اگر سندھ اسمبلی کا بھی اجلاس کی ٹینٹیٹیو ڈیٹ کو 4 تاریخ کو بھٹو صاحب کی برسی ہے نا؟ نہیں, 4 تاریخ کو تو برسی ہے اور ایکچولی برسی جو ہوتی ہے جی وہ 3 اور 4 کی رات کے بیچ ہوتی ہے. ٹھیک. کیونکہ ان کو 2:30 بجے ہم 2 منٹ کی خاموشی کرتے ہیں. ٹھیک. اسی ٹائم پر جب گیلوز میں بھٹو صاحب کو لے جایا گیا اور 4 تاریخ کو ہم پھر واپس آ سکتے ہیں اور 5 تاریخ کی اسمبلی میں ہم شریک کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور باقی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلے اناؤنس جو ہوا تھا وہ 2 تاریخ فرنٹیئر تھی, پھر 5 تاریخ کو سندھ تھا, پھر بلوچستان تھا, پھر پنجاب تھا. ٹھیک. اب وہ ٹینٹیٹیو تھی یا نہیں تھی وہ اس وقت اندازن نہیں کہا گیا تھا, وہ ایک لحاظ سے ڈیٹس اناؤنس کی گئی تھی. ٹھیک. اب اگر اس میں چینجز لا کے اور اسے پہلے کرتے ہیں تو پہلے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور ایمپل ٹائم ہے کہ یہ سارے مراحل طے ہو سکتے ہیں کہ ایک دن اسمبلی کا اجلاس بلایا جس میں حلف برداری ہو سارے ممبران کی. صحیح ہے. پھر دوسرے دن ہو سکتا ہے اسپیکر اور ڈپٹی. ایم کیو ایم کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ ایم کیو ایم کو نیک خواہشات. صرف نیک خواہشات ہی دے رہے ہیں کہ منسٹریاں بھی دے رہے ہیں؟ انہوں نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور ہم نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. منسٹریاں نہیں دے رہے آپ؟ دیکھیں they won't be part of the government in Sindh. ابھی تک تو ابھی تک تو اعلان یہی ہے کہ انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ ہم نے گڈ ول اتنے ووٹ انہوں نے آپ کے پرائم منسٹر کو دے دیے. میں گزارش کروں, یہ اچھی بات ہے کہ ہم نے گڈ ول جیسچر کے طور پر ان کے دروازے پہ 9-0 گئے, سلام دعا کی. ٹھیک. ریسیپروکیٹ ہوئے, ریسیپشن ہوا, واپس آ گئے. ٹھیک. پھر انہوں نے فیصلہ کیا اپوزیشن میں بیٹھنے کا, ایک جوائنٹ اپوزیشن بنانے کا فیصلہ کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اسپیکر کی الیکشن میں ہمارے ساتھ کنٹیسٹ کیا. ٹھیک. کنٹیسٹ کرنے کے بعد ہماری تعداد 231 تھی. ہمارے اسپیکر کے کینڈیڈیٹ نے 249 ووٹ لیے. ٹھیک. اس کے بعد ہماری پارٹی نے مناسب سمجھا کہ کہا جائے ان سے کہ یہ مقابلہ تو نہیں ہوگا, تو یہ خامخواہ ایک مقابلے کی فضا پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ اتنا اچھا جسٹر آپ کو دکھا رہا ہے ایم کیو ایم, تو آپ ان کو نیک خواہشات دے رہے ہیں. میں گزارش کروں, انہوں نے اس میں جو ہم نے ان کو اگر اپروچ کیا بھی تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو انکنڈیشنلی سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کنڈیشنل اور انکنڈیشنل کیا چیز ہے کہ جی ہمیں منسٹریوں میں حصہ دیں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں, یہ ہو جاتی ہے کنڈیشن. اچھا. یہ ہو جاتی ہے کہ نہیں, اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پارلیمنٹ میں ایک بہتر فضا پیدا کرنے کے لیے, اسٹریٹس میں ایک بہتر ماحول پیدا کرنے کے لیے, ایک ملک کو ایک بہتر فضا دینے کے لیے, سیاسی فضا دینے کے لیے, ٹالرنس کی فضا دکھاتے ہوئے, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے, یہ ایک مقابلہ برائے مقابلہ
ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جیت جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ اس طرح سے مقابلہ کر کے ہی صرف ایک بات بتائی جائے. اور انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ اپنا وہ کینڈیڈیٹر ودرا کریں اور انہوں نے ووٹ بھی دیے. یہ یہاں تک کوئی بات. آپ کو یاد ہوگا کہ اے آر ڈی جب بنی تھی 2000 سال میں تو پہلے 2 رائیول پارٹیز تھیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. جی. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سے تو ساری کھیتی چھین لی گئی ہے, ہمارے سے تو ہمارا ملک ہی چھین لیا گیا ہے, تو کل کی رنجشوں کو ذہن سے نکال کے اکٹھے ہو کے بیٹھیں اور جدوجہد کریں. صحیح. لیکن اس میں بھی کچھ عرصہ ایسا ضرور لگا کہ ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے, ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے, ایک دوسرے کے ساتھ وہ اعتماد کی جو فضا تھی اس کے لیے بھی کچھ ٹائم لگا تھا. اب یقیناً 5 سال میں وہ ایک حکومت میں تھے اور اس حکومت کے رویے اپوزیشن کے ساتھ چاہے متحدہ کے رویے نہ بھی رہے ہوں لیکن وہ ایک ایسی حکومت میں ساتھی ضرور تھے کہ جس کا وزیر اعلیٰ بدزبانی میں مشہور ہو گیا, جس کی حکومت جو اوپر تھی وہ بھی اپنے تعصبی انداز میں آگے بڑھتی ہوئی انتقامی کارروائیاں کرتی رہی. تو وزیر اعلیٰ کہاں چلے گئے؟ سابق وزیر اعلیٰ کہاں چلے گئے؟ وہ آپ ڈھونڈیں ان کو. کہاں سے ڈھونڈوں؟ میں کوئی یہاں پہ انویسٹیگیٹر لگاؤں؟ میں جرنلسٹ ہوں. وہ تو پھر نگرانوں سے پوچھیں, ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم تو ابھی تک حکومت میں نہیں آئے. ہم امیگریشن میں روک سکتے ہیں ان کو. کیوں؟ ہم کیسے روکتے؟ آپ نے, آپ کے وزیر اعظم نے آج اتنا بڑا فیصلہ دیا, اس نے جناب ججز ہو رہی تھی ان کو جناب بحال کروا دیا. پہلے چلے گئے. یہ میں آپ سے پوچھنا وہ 10 دن پہلے چلے گئے. یہ مجھے پتا تھا 10 دن پہلے چلے گئے. میں نے کہا آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ آپ اینک پہنے, آپ اینک پہ بہت خوبصورت لگتے ہیں. میں ایک چیز کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ 10 دن پہلے چلے گئے اور سعودی عرب چلے گئے. اچھا, سعودی عرب کیا کرنے گئے؟ سعودی عربیہ میں سنا ہے کہ وہ عمرہ کرنے گئے ہیں. اب عمرہ 40 دن کا بھی ہو سکتا ہے, 5 دن کا بھی ہو سکتا ہے, 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے, وہ ان کے اوپر ہے. سعودی عربیہ سب کیوں چلے جاتے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب سعودی عربیہ چلے جاتے ہیں, یہ ارباب رحیم صاحب سعودی عربیہ چلے جاتے ہیں. کیا وہاں پہ کیا ملتا کیا ہے؟ دیکھیں, گناہوں کی معافی مانگنے جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کسی ایسے ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہمارا برادر ملک ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں کل کو شاید پھر جانا پڑے ڈیفرڈ پیمنٹ کرانے کے لیے. اچھا, مطلب وہ ساری چیزیں ایک دوسری بات ہے. چلا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ ملک سے باہر ہو. کہا اس نے یہی ہے کہ جی واپس آ جائے گا. کب آتا ہے وہ انتظار کریں گے. آئیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ جب واپس آئے گا تو کیا کریں گے؟ اس کی خدمت کریں گے. کیا خدمت کریں گے؟ بھائی وہ اپنے گھر خوش رہے, ہم اپنے گھر خوش ہیں. یہ تو خدمت کیا کریں گے؟ اگر اس نے مانگی تو کر رہے ہیں. کھل کے بتائے نا کیا خدمت کریں گے. میں گزارش کر لوں, سیاست جو آئی ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ پارلیمانی ڈیموکریسی ہے تو پارلیمانی ڈیموکریسی کچھ ٹالرنس دکھاتی ہے. اگر ہم فیڈرلزم میں یقین رکھتے ہیں تو ایک دوسرے صوبوں کے حقوق کی ٹالریٹ کرتے ہوئے رہنا بہتر رہے گا. اب اگر ارباب رحیم صاحب نے کوئی غلط کام کیا تھا, نہیں کوئی کیا, آپ نے ڈاؤٹ کریٹ کر دیا. ابھی تو کیا تھا, ابھی آپ نے ڈاؤٹ کریٹ. اگر کوئی کیا تھا کیا مطلب؟ دیکھیں میں اسپیکر ہوں, میں اسپیکر ابھی نہیں نا, ابھی مت اسپیکر بنے نا, یہ پروگرام میں تو مت بنے. کے لیے نامزد ہوا ہوں. اگر میں اسپیکر کے لیے نامزد ہوا ہوں تو مجھے وہ زبان استعمال کرنے دیں. ابھی ادھر کو ریہرسل ہو رہی ہے, یہاں پہ تو نہ کریں نا. دیکھیں یقینی طور پر اس پہ بہت سی چیزیں ہیں. اچھا, اب بات کریں نا. انکوائری کرنا حکومت کا فرض ہوگا. ٹھیک. لینڈ الاٹمنٹس کے بڑے اسکینڈلز ہیں, یقیناً ان میں وہ انوالو تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سرکاری ذرائع کو اگر نقصان پہنچانے کے مرتکب ہوئے ہیں تو یقیناً سرکار اس کو پوچھنا چاہیے. پروون کرے گی. پروون کرنی. اچھا, یہ آگ کیوں لگ گئی تھی؟ اس آگ جو لگی ہے ریونیو کے آفس میں, دیکھیں وہ ریکارڈ محفوظ میں ہے. دیکھنے گیا تھا اس آگ کو. اچھا. اور پوری کی پوری بلڈنگ ایک لحاظ سے ختم ہو گئی ہے. ٹھیک. ایک ریکارڈ پڑا تھا جو برآمدے میں پڑا ہوا تھا. اوکے. اور یوں ڈھیروں کے ڈھیر ریکارڈ پڑے ہوئے تھے اور وہ تو سمجھو ختم ہی ہو گئے کیونکہ اس کی چھت بھی جل گئی,
تو اس کی کھڑکیاں بھی جل گئیں اور وہ ایک طرح سے انپروٹیکٹڈ سا پڑا تھا. اچھا یہ جو ریکارڈ وہ جو سر ارباب رحیم صاحب پہ جو ایلیگیشن ہے وہ ریکارڈ محفوظ ہے یا وہ بھی چل گیا؟ ہمارے دلوں میں تو یاد ہے. اب آپ اینک ضرور پہنیں, اب پہن لیں اینک آپ, کیونکہ ارباب رحیم صاحب بھی نظر آئیں گے, فوراً پہنے آپ فوراً. یہ اچھا اب دلوں میں یاد ہے. دیکھیں یو لکنگ سو اسمارٹ, یو آر ہینڈسم. تھینک یو سو مچ. اچھا ارباب رحیم صاحب نظر آ رہے ہیں اب آپ کو دلوں میں تو نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, ارباب رحیم صاحب مجھے تو دکھائی دے نہ دیں لیکن اس کو میں ضرور دکھائی دیتا تھا, کیونکہ اس نے ایک دفعہ اسمبلی میں اٹھ کے کہا تھا کہ بھائی کچھ لوگ اور تو کبھی کبھی ملنے آ جاتے ہیں مجھے, لیکن نثار کھوڑو صاحب میرے خواب میں آتے ہیں. تو وہ 2 مہینے ہیں ویسے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اپنی جگہ پہ ارباب رحیم اپنی بدزبانی کی وجہ سے سندھ کے گلی کوچے میں نشانہ بنا. جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا, عوام نے اس کو کر دکھایا کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو 100 سے وہ 10 پر آ سکتا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اب ان کی پارٹی جس کے وہ صوبے کے سربراہ تھے کہیں کی نہیں رہی. جو 10 چنے ہیں اس میں بھی سنا ہے کہ کوئی فارورڈ گروپ بن رہا ہے. اچھا اس کو چھوڑ دیں, وہ ایک قصہ ہے جس کے لیے عوام ضرور سوال کریں گے. ٹھیک, عوام ضرور پوچھیں گے کہ جس نے 5 سال تک یا 4 سال تک یا 3.5 سال تک لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی اور جو سرکار کے ان ساری چیزوں کو خرد برد کرنے کے مرتکب ہوئے, یقیناً اس کا حساب تو لوگ مانگیں گے. آپ کی پارٹی میں کوئی اختلافات تو نہیں ہو رہے؟ یوسف رضا گیلانی کو پرائم منسٹر بن گئے, مخدوم صاحب جو ان سے تھے ان کو نہیں ملی وزارت, اس پہ ہماری پارٹی لیٹر سٹیج میں جا کے تو ہماری پارٹی بفضل خدا 8ویں الیکشن سے گزری ہے. بھٹو صاحب کے ٹائم پہ 2 اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی سربراہی میں 6, اور اس پارٹی میں بہت جھٹکے بھی کھائے, بہت نقصانات بھی ہوئے. ٹھیک, اور اس پارٹی کی ان عظیم قربانیوں نے, ان کی لیڈرشپ کی عظیم قربانیوں نے پارٹی کو ایک بہت ہی مضبوط سی آرگنائزیشن بنا دیا ہے, ایک بہت سی مضبوط قوت بنا دیا. ٹھیک ٹھیک. آپ کو سی ایم بنایا جا رہا تھا, آپ کو سی ایم بنانے کا نام تھا آپ کا, ٹھیک ہے جی. یو آر ویری ہاٹ کینڈیڈیٹ, آپ بہت ہاٹ کینڈیڈیٹ تھے کہ سی ایم بن رہے ہیں آپ. صحیح. کیا ہوا ایٹ دا 11th آور آپ کو سی ایم نہیں بنایا گیا, اسپیکر بنا دیا گیا؟ دیکھیں بات سنیں, ایک پرسیپشن اکوموڈیٹ کیا آپ کو, ایک پرسیپشن سمجھ لیں کہ جی کسی نے کہا کہ جی یہ 8 سال میں لیڈر آف اپوزیشن رہا ہے, ایکٹیو رہا ہے, اور نارمز ہیں کہ چلو جی نمبر 2 سیٹ نمبر 1 سیٹ ہو سکتی ہے, میرا نام چلا. ٹھیک. لیکن جو فیصلہ ہوا ہے اگر آپ اس کو دیکھ کے بیٹھے گے تو کچھ دن پہلے میں پارلیمنٹری لیڈر تھا. ٹھیک. اور قائم علی شاہ صاحب میرے اس پارلیمنٹری گروپ میں ایک ممبر تھے. ٹھیک. ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈرز 2 تھے, ایک جمیل الزمان صاحب, دوسرے مراد علی شاہ صاحب. لیکن قائم علی شاہ صاحب ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر بھی نہیں تھے. ٹھیک. اور وہ آتے تھے اور پارٹی کے ڈسپلن میں اور پارلیمنٹری گروپ کے ڈسپلن کا خیال کرتے ہوئے چلتے تھے. ٹھیک. یقینی طور پر وہ میرے سے سینئر ہیں. میں بھی سندھ کا صدر رہا ہوں, وہ بھی سندھ کے صدر رہے ہیں. صحیح. وہ 2 دفعہ ہوئے ہیں یا 3 دفعہ ہوئے ہیں, میں 1 دفعہ ہوا ہوں. وہ 10 سال رہے ہیں, میں 8 سال رہا ہوں. وہ اپنی جگہ پہ, مطلب جو فیصلہ ہوا ہے اس میں بیٹھ کے اگر کوشش بھی کروں تو اتنے کیڑے نہیں نکل سکتے, کیونکہ وہ آخر سندھ کے صدر تھے. اگر ان کو چیف منسٹرشپ کے لیے منتخب کر لیا گیا اور مجھے اسپیکر کے لیے منتخب کر لیا گیا, تو بھی کیوں میں اس بات پہ بیٹھ کے سوچوں کہ کیوں ایسے ہوا. ٹھیک ہے. وہ اسمبلی سے باہر سر کہلائیں گے, میں اسمبلی کے اندر بیٹھ کے سر کہلواؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پارٹی کے لیے پارٹی میں کسی کا برتھ رائٹ تو نہیں ہے. صحیح. ایک انڈسپیوٹڈ لیڈر تھی تو وہ تھی محترمہ بے نظیر. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مخدوم صاحب کو کہیں آپ اکوموڈیٹ کریں گے؟ مطلب مخدوم صاحب نے تو کہا تھا مجھے صرف وزارت پہ میں کروں گا, اس کے علاوہ میں کہیں اکوموڈیٹ نہیں ہوں, لیکن پھر بھی کوئی ایسے چانسز ہوں کہ کسی جگہ پہ اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہو؟ ہمیں تو خوشی ہوگی کہ مخدوم صاحب کسی اور رسپانسبلٹی کو قبول کریں. 40 سال کی خدمات ان کی, تو کہیں بھی اکوموڈیٹ نہیں کیا جائے گا؟ کس نے کہا کہ اکوموڈیٹ نہیں کیا جائے گا؟
اب یہ لوگ نہیں، یہ تو دیکھیں نا، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مخدوم صاحب نے کہا تھا اگر اکوموڈیٹ کرنا ہے تو وزارت عظمیٰ کے لیے کرو. لیکن 4 دفعہ انہیں پلیٹ میں رکھ کے وزارت دی گئی، اور سوری پرائم منسٹرشپ دی گئی. نہیں، ایک سیکنڈ گزارش کروں. 2002 میں ٹھیک ہے وزارت عظمیٰ اگر ملنی ہوتی جی تو آزاد ممبران کوئی اور جماعت میں شریک نہ ہوتے. ٹھیک ہے. میں اس پہ سوالیہ نشان ہے کہ کیا 2002 میں پیپلز پارٹی کو حکومت مل سکتی تھی یا نہیں؟ آپ کے خیال میں مل سکتی تھی؟ نہیں. اوکے. پھر لیکن نا میں اس کا ایک اور ذکر کروں. فرض کرو مخدوم صاحب کو مرکز میں وزارت عظمیٰ نہیں مل سکی کسی بھی وجہ سے، ٹھیک، لیکن سندھ میں ہم اتنی بڑی گروپ تھے 68، اس وقت MMA کے 10 ارکان تھے جو بھی ہمارے ساتھ تھے. ٹھیک ہے جی، ہم 78 یا 79 تھے. ٹھیک ہے. ہم نے دوسری اور پارٹیوں سے بھی بات کی تھی. ٹھیک. لیکن آپ نے خود ہی دیکھا کہ سندھ اسمبلی کے اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا تھا. ٹھیک. اور پھر ایک کولیشن بنائی گئی جس میں پیپلز پارٹی کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا، اور پیپلز پارٹی کے کچھ ارکان بھی ادھر چلے گئے، اور یہ کچھ ہوا. تو اگر وزارت عظمیٰ کسی وجہ سے نہیں تھی تو پیپلز پارٹی کو اس پاور کوریڈور میں آنے کے لیے سندھ میں بھی رستے روکے گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ 2002 میں کوئی ایسی بات تھی. تو پھر جو ان کے جو جیسے وہ کہتے ہیں کہ انہیں ملتی رہی ہیں، آفرز ملتی رہی ہیں پرائم منسٹرشپ کی، وہ غلط کہتے رہے ہیں؟ دیکھیں وہ اشارتاً تو ٹھیک تھا، کہاں ہوگا. ٹھیک ہے. کہاں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن جب بات آئی پریکٹیکلٹی پر تب کوئی بات ہو، کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی آن گراؤنڈ، کوئی چیز نہیں. میں اس کو ٹھیک ہے. آپ مجھے ایک بات سمجھائیں، یہ سارا سینیریو یوسف رضا گیلانی صاحب ابھی کراچی پہنچے ہیں. ٹھیک ہے. while we are talking he is in Karachi now. وہ اسلام آباد سے فلائی کر کے آئے ہیں ابھی. ان کی کوئی پرائیویٹ انگیجمنٹ، ہم وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ان کو کال پہ لے لیں اور ان سے بات بھی کر لیں ہم، لیکن وہ اپنی بیٹے کی شادی پہ. میں بھی جانے والا تھا ایئرپورٹ لیکن جا نہیں سکا کیونکہ آپ سے کمٹمنٹ کر بیٹھا تھا. کمٹمنٹ تو آپ بہت پوری کرتے ہیں آپ جی، آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ سیریسلی. اور لیکن آپ کی جو کمٹمنٹ تھی ان کے ساتھ، ارباب غلام رحیم صاحب کے ساتھ، وہ بھی نبھائیں گے. نہیں، لیکن آپ ان کی خوابوں میں آتے ہیں. میں نبھائیں گے یاد رکھیں گے نا ان کو. اچھا ٹھیک ہے. کیسے نبھائیں گے مجھے سمجھ آ رہی ہے مجھے. ٹھیک ہے. آپ انڈائریکٹلی جو باتیں کریں مجھے سمجھ آ رہی ہے. اچھا، سندھ اسمبلی کا اجلاس جو لیٹ بلایا جا رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہے؟ کوئی اسٹیبلشمنٹ اپنا رول نہیں پلے. لیٹ تو ساری اسمبلیوں کا بلایا جا رہا تھا نا، 2 تاریخ اور 5 تاریخ اور 7 تاریخ اور 9 تاریخ. یہ بذات خود یہ ہونا ویسے ہی تھا کہ نیشنل اسمبلی کے اجلاس کے بعد ہی بلایا جانا تھا. کہ 2002 کی طرح کوئی گروپ بندی تو نہیں کرنے کی کوشش کی جا رہی؟ دیکھیں اوپر اتنی ساری میجورٹی کے ساتھ حکومت بن چکی ہے. ٹھیک. اور عوام نے فیصلہ دے دیا. ٹھیک. چاہتے ہوئے بھی کوئی کسی کو اس وقت تک تو نہیں روک سکا. اور سندھ میں بھی کوئی گروپ نہیں بنے گا. اچھا ٹھیک. میں کہہ دوں کوئی گروپ نہیں بنے گا انشاءاللہ. کوئی گروپ نہیں بنے گا. ہم بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اس عظیم قربانی کے بعد اپنی پارٹی کی وہ عزت والی تھریش ہولڈ پر پارٹی کو چوٹ ماریں، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر اور سندھ کے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. سٹی گورنمنٹ سسٹم جو چل رہا ہے، ناظم نائب ناظم، یہ جو سسٹم چل رہا ہے، یہ آپ لوگوں کی کیا پالیسی ہوگی؟ واٹ ول بی یور اسٹریٹجی؟ یہ چلنے دیں گے آپ لوگ یا اس کو؟ دیکھیں بات یہ ہے، انگریز ایک بنایا گیا تھا سسٹم. میں گزارش کروں سر، ایکچولی تو 93 کے الیکشنز میں یہ پیپلز پارٹی کا ہی ایک مینیفیسٹو تھا جس نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا تصور پیش کیا تھا. اب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا تصور انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق جو ہم نے پیش کیا تھا اپنے مینیفیسٹو میں، وہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا مختلف تھا طریقہ کار. اس وقت جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنائی گئیں، جس کے لیے شروع میں تو احساس یہ ہوا کہ یہ ایکچولی یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہو گیا.
اچھا وہ اتفاق سے مارد وجود میں تب آئیں جب اسمبلیاں تھیں ہی نہیں. 2001 میں اسمبلیاں یہاں 2002 میں. تو طریقہ کار جس طرح سے انداز اختیار کیا گیا اس پہ نکتہ چینی یہ یقیناً ہوتی رہی ہے کہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ واپس آ گیا ہے. ٹھیک ہے کہ مرکز ڈائریکٹلی ضلعوں میں جا رہا ہے, اور پھر آگے بھی یہ چل کے یہ ہوا کہ صوبائی حکومتوں کو بائی پاس کیا جاتا رہا. اب طریقہ کار پر فرق ضرور ہے. جیسے اب آرڈیننس پولیس کا جو آرڈیننس ہے اس میں انویسٹیگیشن الگ اور آپریشن الگ, اس نے لوگوں کو کوئی اتنی زیادہ سہولتیں نہیں دی ہیں اور اس پر کافی نکتہ چینی چل رہی ہے. میں آپ کو رہی بات ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا آپ سے, اور 1 منٹ کے اندر اندر آپ اس کو وائنڈ اپ کریں گے, بیکاز آئی وانٹ پیپل ٹو نو کہ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ آن دا الیکشن ڈے گنوا بھٹو کے مسئلے میں. اچھا, وہ بات یہ تھی کہ میں کسی اور پولنگ اسٹیشن پہ تھا, ٹھیک, اور مجھے وہاں فون پہ موبائل فون پر اطلاع آئی کہ جی گنوا بھٹو صاحبہ فلاں پولنگ اسٹیشن پر ہیں, انہوں نے پولنگ اسٹیشن بند کروایا ہوا ہے. اچھا, میرے پاس میرے ساتھ جیو چینل تھا. اچھا, ہم دونوں چلے گئے ادھر. ٹھیک, میں نے اپنے دوستوں کو باہر روکا کہ جی پولنگ اسٹیشن میں اندر جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, میں چلا گیا اندر اور جا کے دیکھا کہ پولنگ اسٹیشن واقعی بند تھی. اس وقت ٹائم کوئی ہوا تھا, کوئی 3 گھنٹے ہو چکے تھے پولنگ اسٹارٹ کیے ہوئے. ٹھیک, اور 3 گھنٹے میں اس خاص پولنگ اسٹیشن پر صرف 3 ووٹ پڑے تھے, اور میں نے اپنے اور ادھر گنوا صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر کسی کے پاس کارڈ ہے بھی اور اگر الیکٹورل لسٹ میں اس کا آئی ڈی کارڈ لکھا ہوا نہیں ہے نمبر, تو ووٹ نہیں دے سکتا. میں نے کہا وہ تو الیکشن کمیشن کا قصور ہے اور ووٹر کا قصور نہیں ہے. جب میں نے اس سے بحث کیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا, اس نے میرے گریبان پکڑا, گریبان پکڑ کے میری قمیض پھاڑی, اور میں نے کہا کہ بھائی میں ہاتھ نہیں اٹھاتا, اور پھر میں نے ان کو معاف بھی کر دیا. ٹھیک ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, آپ کا شکریہ. آپ نے ارباب غلام رحیم صاحب کی آپ غلام ارباب رحیم صاحب کی خوابوں میں بھی آتے رہے. ابھی پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, آپ ان سے پوچھا جائے, لیکن وہ مل نہیں رہے, وہ بھاگ گئے, پتہ نہیں کہاں گئے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. وی ہیو بین ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ان کو کسی طریقے سے ہم لائن پہ لے کے آئیں, انہیں بلائیں, لیکن نہیں ہو رہا. اینی ویز, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آئی ول ہیو ٹو لائک وائنڈ اپ اوور ہیئر جی, وی آر ٹوٹلی آؤٹ آف ٹائم. میں کافی باتیں کرنا چاہتا تھا. یو ایس ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ان سے ہیں وہ کل پریزیڈنٹ صاحب سے ملیں گے, نواز شریف صاحب سے ملیں گے, اور اس کے علاوہ آئی ول ہیو ٹو کم اپ ود مائی ای میل. پلیز ڈو سینڈ می یور ای میل, میں آپ کو اس پہ رسپونڈ کروں گا. ای میل ایڈریس از rm@businessplus.tv. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. آئی سی یو ٹمارو سیم ٹائم. اللہ حافظ. This program was brought to you in association with who bring you closer to life. DSO, moving life forward.